جب یہ آیت اتری، اس کے شان نزول کو کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری سے۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اب اس آیت کا جو ادب کا معیار ہے، جو ایمان، میں نے کہا کہ ایمان کی آب و ہوا اور سوئل ادب ہے اور محبت۔ صحیح بخاری میں ہے، انس بن مالک نے کہا کہ جب یہ آیت اتری کہ لوگوں اپنی آواز حضور علیہ السلام کی مجلس میں حضور کی آواز سے اونچا نہ کیا کرو ورنہ سب اعمال اور ایمان برباد ہو جائے گا۔ ایک صحابی تھے، ان کی آواز فطری طور پہ اونچی تھی، گلا بعض لوگوں کا ہوتا ہے نا، اس میں بڑا اونچا ہوتا ہے، بڑی اونچی بات کرتے تھے حضور کی مجلس میں تو بغیر انٹینشن کے خود آواز اونچی ہو جاتی تھی۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی، انہوں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا، کھانا پینا چھوڑ دیا اور زاروں قطار روتے رہے، رونے لگ گئے۔ 3 دن گزر گئے گھر میں کمرے میں بند ہو کر روتے ہوئے۔ یہ صحابہ کرام کا اب طرز عمل، ان کا تصور ایمان اور ان کا معیار ادب سمجھا رہا ہوں اب میں حدیث سے صحابہ کرام کا۔ 3 دن گزر گئے، آقا علیہ السلام نے نہیں دیکھا اس صحابی کو، تو پھر آپ نے فرمایا بھئی خبر لو، آج 3 دن ہو گئے، اس کو کیا بنا؟ 3 دن سے وہ آیا نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایک صحابی گئے، خبر لے کے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر یہ ہے کہ وہ 3 دن سے گھر کا دروازہ بند کر کے زاروں قطار رو رہا ہے، کھانا پینا ملاقات بھی بند ہے۔ میں نے جا کے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا فقد حبط عملہ وہو من اہل النار۔ میں صحیح بخاری کی حدیث سنائی، کتاب المناقب، اور بخاری شریف کا حدیث نمبر ہے 3417، 3417 حدیث نمبر صحیح بخاری کا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ رو رہا ہے اور کہتا ہے میں دوزخی ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اس کی آواز اونچی تھی۔ وہ کہتا میں تو حضور کی مجلس میں جب بولتا تھا میری آواز حضور کی آواز سے اونچی ہوتی رہی، اب قرآن کی آیت آ گئی کہ جس نے ایسا کر دیا وہ کافر جہنمی ہو گیا، تو میں مارا گیا، برباد ہو گیا، اس لیے آقا وہ رو رہا ہے۔ اب آپ نے ایک بات سن لی نا کہ ان کے ہاں تصور ادب یہ تھا، حالانکہ انٹینشنلی آواز اونچی نہیں کی تھی، بے ادبی اور گستاخی کی نیت سے نہیں کی تھی، وہ تو نیچرل آواز ہی ایسی تھی، مگر ان کے ادب کا تصور یہ تھا، اور ادب مصطفیٰ میں احتیاط کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ اگر میری آواز ان انٹینشنلی بھی اونچی ہو گئی تو ادب نہ رہا اور میں جہنمی بن گیا۔ کھانا پینا بند، گھر کا دروازہ بند کر کے 3 دن رات سے رو رہا ہے۔ اگر ادب مصطفیٰ اس طرح کا سکھایا جائے، کسی کی تقریر میں ملے تو سمجھو کہ صحابہ کا شیوہ زندگی سکھا رہا ہے، اور اگر ایسے ادب کا تذکرہ نہ ہو تو سمجھو کسی اور راہ پر لگا رہا ہے۔ جب صحابی نے بتایا آقا اس کا ماجرا یہ ہے، تو اب دیکھیے ادب کا عالم کہ یہ سوچ کر 3 دن دروازہ بند کر کے روتا رہا اور سمجھا میں جہنمی ہو گیا، یہ اس کا ادب تھا۔ آقا نے خبر سنی، فاخبرہ انہ قال، فرمایا جاؤ فوری، اس کو فوری جاؤ اور جا کے اسے خوشخبری دو۔ فراجع الیہ المرۃ الآخرہ ببشارۃ عظیمہ، آقا سے خوشخبری لے کر وہ صحابی دوبارہ اس کے گھر گئے، دروازہ نوک کیا، وہ دروازہ کھولا، فقال اذهب الیہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے گھر جا، فقل له انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ، فرمایا جا کے بتا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم تو جہنمی نہیں ہے، جا کے خبر دے مصطفیٰ نے خوشخبری دی ہے، تیرے ادب کا یہ عالم ہے، اس ادب نے تجھے جنتی بنا دیا، مدینہ میں اعلان کروا دیا کہ وہ جنتی ہے۔